السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کی بیان کردہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے مریدین اور متوسلین کو بیعت و خلافت عطا فرماتے وقت ارشاد فرمائی تھی، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ اولاً حضرت والا نے قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وقال تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس کے بعد حضرت والا نے فرمایا اور بھی بہت سی آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالی نے احسان اور محسنین کی تعریف فرمائی ہے، جس سے احسان کا مقصود اور مطلوب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی کی اہمیت کے پیش نظر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق سوال کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف یوں فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ عبادت کی حالت میں خیال ایسا ہو کہ گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ غلام جب اپنے آقا کو دیکھ کر کوئی کام کرتا ہے تو خشوع اور خضوع کی کوئی حالت نہیں چھوڑتا جس کو اپنے اندر پیدا نہ کر لیتا ہو۔ یہی حالت اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بھی ہونی چاہیے، اسی کا نام احسان ہے۔ اسی احسان کو حاصل کرنے کے لیے تصوف کے تمام کام کیے جاتے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو زبان پر فاتحہ شریف اور کلام اللہ شریف ہوتا ہے اور دل تجارت، اہل و عیال اور دنیاوی ضرورتوں میں لگا رہتا ہے۔ یہ تو احسان نہ ہوا، یہ تو غفلت ہوئی۔ احسان تو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح مالک کے روبرو غلام رہتا ہے، اور یہ احسان حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں انہیں سلوک کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں دو چیزیں مقصود ہوتی تھی، ایک حضور مع اللہ، اسی کو احسان کہتے ہیں، دوسرے شکل و صورت، اخلاق و عادات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو جائیں۔ متقدمین اخلاق و عادات کے درست کرنے کو مقدم رکھا کرتے تھے، جس سے انسان کے دل سے ریا، سمعہ، کبر و بغض وغیرہ کو دور کیا کرتے تھے، اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے سال ہر سال لگ جاتے۔ اس کے بعد حضور مع اللہ یعنی احسان کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور اس میں بھی عمریں لگ جاتی تھی، اور بسا اوقات حضور مع اللہ کے حاصل ہونے سے پہلے ہی سالک کی زندگی ختم ہو جاتی۔ مگر متاخرین نے احسان یعنی حضور مع اللہ کو مقدم رکھا۔ ان کے یہاں اسی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستگی کی بھی کوشش ہوتی رہتی ہے، اور خود حضور مع اللہ کی کیفیت سے آہستہ آہستہ اخلاق کی اصلاح بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ انہی کوششوں کا نام اب سلوک اور تصوف پڑ گیا ہے۔ دور صحابہ میں احسان کی کیفیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف صحبت کی برکت سے حاصل ہو جاتی تھی۔ آپ کے انوارات سے دل کی گندگی دور ہو جاتی تھی اور حضور مع اللہ حاصل ہو جایا کرتا تھا، لیکن زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا، محنت اور ریاضت کی ضرورت بڑھتی گئی، غیر اللہ کا تعلق اور دنیا کی محبت کی وجہ سے جو میل اور کچیل دل میں بڑھ گیا اسے دور کرنا پڑا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کے صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے جس سے اس کی گندگی اور زنگ کو دور کیا جاتا ہے، اور دلوں کی صفائی کے لیے اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ اس ذکر سے دل کی صفائی کا جو کام کیا جاتا ہے اس سے حضور مع اللہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کا نام سلوک ہے۔ اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ نقشبندیہ کے ہاں ذکر آہستہ آہستہ ہے، قادریہ اور چشتیہ کے ہاں ذکر بالجہر یعنی زور زور سے ذکر ہے۔ سہروردیہ کے یہاں وظائف اور نوافل بہت ہیں، شاذلیہ درود شریف کی بہت کثرت پر زور دیتے ہیں،
مگر آخر میں سب ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے مراقبہ ذات باری تعالی کا حاصل ہو جائے، یعنی حضور اور احسان حاصل ہو جائے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ بہرحال دل کی صفائی کے جو طریقے ہیں وہی سلوک ہیں۔ سلوک اور تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ حصول احسان کا نام ہے، جسے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے۔ مشائخ کے نزدیک احسان کا کم از کم مرتبہ ملکہ یادداشت ہے، یعنی دل میں ایسی قوت اور اتنا رسوخ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو سکے۔ اس کے بھی مراتب ہیں، بعض اس درجہ ترقی کر جاتے ہیں کہ کسی وقت اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر حال میں یاد کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ یہ چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ایسی حاصل ہو جاتی تھی کہ کہیں رہے، دنیا کے کسی کاروبار میں مشغول ہوں، اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ یاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظ اللہ اللہ کا تکرار، یہ کم مرتبے کا ذکر ہے۔ دوسرا مسمى یعنی ذات واجب الوجود، ذات مقدسہ کا ذکر، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ذات اور مسمى کا ذکر اصلی اور اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، جو بہت محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب قلب میں اس کا رسوخ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے ملکہ یادداشت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر سے غفلت نہیں ہوتی۔ جب یہ ملکہ یادداشت کسی اللہ کے بندے میں پیدا ہو جاتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے، مگر اس اجازت سے آدمی میں کبر گھمنڈ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ عبادت میں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، جتنا بھی آگے بڑھیں گے اتنا ہی ڈرنا ضروری ہوگا۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تقدس کے باوجود سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت تہجد پڑھنے میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے پکنے سے آتی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رویا کرتے تھے۔ کسی وقت مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے۔ کسی کو حقارت سے نہ دیکھے، سب سے مل جل کر رہے، محبت کے ساتھ رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے، یاد باری تعالی سے غافل نہ رہے۔